Assalamu alaikum. Please do like, share and subscribe the channel. آج آغا ابراہیم کی عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پہ ڈھیروں غیظ و غضب لیے پررعونت انداز میں کرسی پہ براجمان تھے۔ مہتاب تائی، فضا اور نائمہ چچی قریب ہی کرسیوں پہ بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھے وہ اب اپنی ازلی بے نیازی سے ٹوسٹ پہ جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پہ ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان و سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گاں گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر ڈالی مگر واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا، سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آغا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے تھے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت پہ داؤ پہ لگانے کا فائدہ، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پہ تلاشتے رہے تھے، مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صف ماتم بچھ گیا۔ عورتوں کی معنی خیز نگاہیں، مردوں کے ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گڑے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئے چلے جا رہی تھی، کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاضت ضائع کرتے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ، ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چچی نے بلند سی سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھیں، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس، آغا جان ایک دم دھاڑے۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پہ آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی، توبہ استغفار، تاکہ ہم اس پہ شک نہ کریں۔ اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا مگر کوئی سنے تو۔ تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا مر جاؤ مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا، اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ٹوسٹ کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھا کر دیکھا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کا ہینڈل ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پہ دھرا اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان نے بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پہ جمی تھیں جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں، سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔
حسن اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں۔ وہ جو گردن جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی ایک دم سر اٹھا کر اتنی بے خوفی سے گرائی کہ لمحے بھر کو سب پھونچ کر رہ گئے۔ تائی مہتاب نے ششدر سا ہو کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا اور اب پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے 2 پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائی وے پہ اندر آئیں۔ کھٹا کھٹ دروازے کھولے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ پایا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے، اس نے غرا کر ہاتھ پیچھے کرنے چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہاری فوری گرفتاری کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں داؤد نے ایک کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لگایا۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر، کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن۔ ہمایوں نے ایک نظر محمل پہ ڈالی جو گیٹ کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے لیے ایک کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں رہی ہے کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد گینگ کو منظر عام پہ نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس سی پی سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اب اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی، ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا، چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب جیسے ہوش میں آئی تھیں، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے آئیں۔ سارا فساد اسی لڑکی کا مچایا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اسے اپنے کرتوت نہ کھلیں۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے سپیکر آن کیا تو سپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز جو بنا دقت پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی، معصوم، انچھوئی اور نوجوان ہے، آپ کی ڈیمانڈ پہ پورا اترتی ہے۔ اور ایک قہقہا محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھیں، فواد بھائی یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، فواد بھائی یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے، بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو، تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا تو جیسے یہ کہتے ہیں کرتی جاؤ، بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر چٹکا، آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا اے ایس پی صاحب، گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے نا۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت و متعصب کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے، حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا، اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اس لیے تمہیں منع کرتا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے؟ میری جگہ اگر آپ کی اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے؟
وہ جواباً ایسے تڑک کر بولی کہ حسن کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسے تو نہ بولی تھی۔ محمل مجھے آپ کی وضاحت نہیں چاہیے، آپ سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ تبھی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا جو جانے کب آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے مبہوت سی اس مغرور اور وجیح سے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی۔ دوست کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کے رو پڑی تھیں۔ آغا جان چپ کھڑے تھے۔ بالآخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابی بیگم حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد شام تک گھر پہ ہوگا۔ اس بات پہ ہمایاں نے استہزیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ ایک منٹ اے ایس پی صاحب۔ آغا جان ٹھہری ہوئی انداز میں مخاطب ہوئے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی ساری رات باہر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے، آپ اسے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائیں۔ محمل ساکت تھی، اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے ابرو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، ان کے چبا کر کہنے پہ وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، آپ تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑتے دیکھیں۔ میں نے تو چاہا تھا کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اسے سلطانی گواہ کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر راضی کر کے چپ کرا سکیں گے، نہ ہی فواد کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں اے ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے۔ بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بوکھلا کر بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کریں پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھجوایا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پہ زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا، اور وہ ابھی تک ویسی ہی ساکت و ششدر کھڑی تھی جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ غفران چچا موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگ گئے اور تائی مہتاب زور زور سے رونے لگیں۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کم وقت نے میرے بچے کو پھنسا دیا، اپنے باپ کے ساتھ یہ مر کیوں نہیں گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے بمشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و رسوخ والے شخص کے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتی ہے، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستگی سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آغا جان ڈرائیوے کی طرف بڑھ گئے۔ تائی اماں ابھی تک حسن کے بازوؤں میں رو چیخ رہی تھیں۔ وہ بھاگتے ہوئے برآمدے کے سر پہ روکی۔ ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا، اسے دھکا سا لگا۔ اماں، اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی۔ اے محمل، آرزو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سا چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ رہتا کدھر ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خوند ہوئی تو آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ محمل نے اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کناں نگاہ ماں پہ ڈالتی اندر بھاگ گئی۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر سے توس کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر دم ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آیا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پہ بھڑک کر بولا تو وہ سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی، جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہر کسی کے سامنے میری صفائی دینے کی، وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک اٹھے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کسی عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ نہیں رہوں گی، میں بھی بھری عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ،
اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھیں۔ اسے آتے دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا اور پھر کام میں مصروف ہو گئیں۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ اماں؟ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل، وہ دونوں بہت دنوں بعد اس سے بولی تھیں۔ اماں، وہ تڑپ کر ان کے قریب ہوئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر، مجھے پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے، پھر بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ مجھے عزت دیں گے، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے سے پکڑوا کر ان کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ میری زندگی کیا پہلے کم مشکل تھی محمل، جو تم نے اور مشکل بنا دی؟ وہ تھکی تھکی سی پلٹ گئیں۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں تک لے آئے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر کتنی ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے اس عبایا، اسکارف اور مردانہ شلوار قمیض کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپرز میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو دے دوں گی وہی آگے پہنچا دے گی، اس نے سوچا تھا۔ بس سٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں چلی گئی تھی، وہ اکثر سوچتی تھی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پہ کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا، وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود اونچے ستونوں والی سفید عمارت کوئی انسٹی ٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پہ بل ڈالے وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کی اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پہ واضح لکھا تھا "نو مین الاؤڈ"۔ ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سا سرسبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ۔ برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی جو سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے انابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب سے گزرتے ہی اس نے مسکرا کر "السلام علیکم" کہا۔ "جی"، وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزر گئی۔ "ہیں، اس نے مجھے سلام کیوں کہا؟ یہ تو مجھے جانتی بھی نہیں ہے۔" وہ الجھ سی رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی۔ "السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟" "جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔" وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ "فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں، رائٹ پہ، فرسٹ ڈور۔" "اچھا۔" وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے چمکتے فرش پہ چلتی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کھلے دروازے پہ وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا علیہ السلام کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پہ ایک کرسی پہ وہ بیٹھی اپنے آگے میز پہ کتاب کھولے مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، انابی اسکارف میں لپٹے، بہت سے جھکے سر اور تیزی سے لکھتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھ کر وقت کاٹنا اسے بہتر لگا۔ سو کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں جھلاتی، چیونگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں۔ وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹ کی
سفید شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشل کے سیاہ عبایا اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا، بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ ہی دنیا سے چلی آنے والی لڑکیاں تھیں۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، آپ بور ہو رہی ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ شور، اس نے چانے اچکا کر ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیز کتاب لی۔ چند صفحے پلٹتی اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی اور یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا، اور وہی ہے جو شاعری ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا اس سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اسی نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر ان پہ چھا گیا جو چھانا تھا، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں پہ جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات میں سے، آنے والی قریب آ گئی، اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ تو کیا تم اس قرآن پاک سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے ہو اور کھیل تماشے کرتے ہو؟ محمل، ارے! وہ جو بالکل کھو کر پڑھ رہی تھی بری طرح چونکی۔ سامنے سے فرشتے چلی آ رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور میز پہ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سرمئی اسکارف میں مقید، اور وہ کانچ سی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھیں۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنوں دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی، اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس، اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔ نہیں، میں عبایا نہیں لیتی۔ نو پرابلم دین، بہت شکریہ۔ وہ خوشدلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی مومن اور نیک ہوں، باقی سب گناہ گار اور کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ مجھے بہت گناہ گار سمجھ رہا ہے۔ مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے۔ اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے، کبھی نہیں۔ میرا اس سے ایز سچ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، میں بھول جاتی ہوں بہت۔ اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کے گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی کی توقع کر رہے تھے، تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد کر رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ ٹھیک 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات کیسے معلوم تھی؟ عجیب بات تھی۔ اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی میرے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پہ سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پہ ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش ہوں۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
بہت فرق ہے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی، شیشے نیچا ہوا، سر پہ کیپ اور وجیح چہرے پہ ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا تھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں سکوڑے اسی ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہا ہے آپ کو اندر روم میں بٹھائے، وہ آتا ہے۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ دے مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہوئی۔ سارا کیا دھرا اس شخص کا تھا، اسے اسی پر بے حد غصہ تھا۔ اس نے چھاپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ہوا ان تک آیا۔ خان گیٹ بند کر دو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں اور آپ پلیز اندر تشریف لے جائیں۔ شائستہ اور ہموار لہجے میں کہتا وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر جانے کا شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ اور وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے رستہ دے دیا۔ دن کی روشنی میں ان کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا اس رات لگا تھا۔ اونچی دیوار گیر گھڑیوں کے ہلکے سے گرین پردے نفاست سے بندھے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو، وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا، ہمایوں کو اس کے وجود بھی اس تاریکی کا حصہ لگنے لگا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے محظوظ سا مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتماد سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھے، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا تھا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بے جا میں رکھا اور یقیناً وہ آپ پر اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی، انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا سا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بے جا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ آپ نے مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ اس وقت آپ ایک ایس پی کی تحویل میں تھیں، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی چھت نہ پھلانگتی تو میں آپ کا بیان لے کر رات ہی آپ کو اکیلے گھر چھوڑ آتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے سے بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ، اس کا دل چاہا وہ گملے اس کے سر پہ پھوڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتی ہی آپ کو لینے آ گیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی، ابھی تک تاریکی میں تھی، اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں، مگر یہ میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھوں میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا نہ بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر آ گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا، کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد کیجیے، اور ویڈیو کو پلیز لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔